عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب اسامہ ابن زید کو دیکھتے ہیں تو محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اے اسامہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے۔ تو سیدنا اسامہ ابن زید پیغمبر کے اس صحابی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی رضا کے اوپر آپ راضی ہو جائیں، آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ وفات پا چکی ہے، ہم جنت البقیع کے قبرستان کے اندر اس کو دفنا رہے تھے، اتنے میں آپ کی اطلاع آ گئی تو میں آپ کو بتانے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب بھی کسی جنگ کے اندر، غزوے کے اندر یا کسی بھی سفر کے اوپر جاتے تو واپسی کے اوپر سب سے پہلے آمنہ کے در یتیم مسجد نبوی کے اندر آتے، مسجد کے اندر آ کر صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل پڑھتے اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر کی طرف لوٹتے تھے یا دوسرے کام کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ لیکن یہ واحد موقع ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی کے اندر نہیں گئے بلکہ سیدھے جنت البقیع کے قبرستان کے اندر گئے۔ سیدنا عثمان ابن عفان سیدہ رقیہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر پہنچتے ہیں، سیدنا عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم قبر سے مٹی کو ہٹائیں اور آپ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا چہرہ دیکھ لیں، اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر لیں۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے عثمان، اب میں اپنی بیٹی کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، اور یہی وہ بیٹی سیدہ رقیہ ہے کہ جس وقت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی والدہ اس وقت حبشہ کی ہجرت کے بیٹی سیدہ رقیہ حبشہ کی ہجرت کے اوپر گئی ہوئی تھی، اور جس وقت ان کا اپنا انتقال ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر خود بدر کے اندر گئے ہوئے تھے۔ یعنی جب ماں کا انتقال ہوتا ہے بیٹی ماں کا دیدار نہیں کر سکتی، جب خود بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو باپ اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی یہ سارے کے سارے صدمے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جھیلنے پڑے، برداشت کرنے پڑے۔ لیکن دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر سیدنا عثمان ابن عفان کو دیکھا تو سیدنا عثمان ابن عفان غم زدہ ہے، یعنی پریشانی کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا عثمان ابن عفان کو بلایا کہ عثمان خیریت تو ہے، آپ کی شکل بڑی پریشانی والی ہے، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، اے عثمان خیریت تو ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان پیغمبر کے یہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے محمد مصطفیٰ، اے آمنہ کے در یتیم، میری زندگی کے اندر ایک ہی تو یہ سعادت تھی کہ میں آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر تھی، لیکن اے اللہ کے رسول، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب یہ سعادت میری ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول، اس وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ یار دیکھو میرا کتنا نصیب جاگا تھا کہ پیغمبر کا میں داماد بن چکا تھا، لیکن اب آپ کی بیٹی تو رخصت ہو چکی ہے، اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے ہر وقت میرے اوپر غم سوار رہتا ہے، پریشانی سوار رہتی ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح میں محمد رسول اللہ نے عثمان ابن عفان کے ساتھ زمین کے اوپر کیا ہے، اور دوسری بیٹی میری کلثوم یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرش بری کے اوپر ادا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری کلثوم کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کے اندر کسی انسان کا، کسی شخص کا اچھے خاندان کے اندر رشتہ ہو جانا اگر یہ سعادت مندی کی بات ہے، یہ سعادت کی چیز ہے، تو سیدنا عثمان ابن عفان کی اس سعادت کا دنیا کے اندر پھر کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان نے چونکہ دل کی گہرائی سے اور سچے دل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی تھی، اللہم احیینی سعیدا، اے اللہ میری زندگی کو سعادت والا بنا دے، اے اللہ میری زندگی کو خوبیوں والا بنا دے۔ تو اس دعا کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے سیدنا عثمان ابن عفان کی ساری زندگی کو سعادت والا بنا دیا، ساری زندگی کو خوبیوں والا بنا دیا۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان ابن عفان کی تیسری سعادت یہ تھی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان مالدار ہو، پیسے والا ہو، تو باقی لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی یہ سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یہ باقی لوگوں سے بے نیاز ہو گیا ہے، کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور اگر مال کا ہونا یہ سعادت مندی کی چیز ہے تو سیدنا عثمان ابن عفان کی اس سعادت کا بھی دنیا کے اندر کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا کہ سیدنا عثمان ابن عفان مدینہ کے بھی بہت بڑے تاجر تھے، بلکہ عرب کی دھرتی کے سب سے بڑے تاجر عثمان ابن عفان تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان کے ماتحت کام کرنے والے 300 غلام ہوتے تھے جو ان کا نظام سنبھالا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اگر مال کا ہونا یہ سعادت مندی کی چیز ہے تو اللہ نے عثمان ابن عفان کو مال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اور اس سے علاوہ ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ کسی کے پاس مال تو ہو لیکن وہ کنجوس ہو تو لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو مال تو دیا ہے لیکن یہ کنجوس بہت ہے، یہ بہت بڑا بدبخت ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ کے راستے کے اندر یہ مال کو خرچ نہیں کرتا، لیکن مال بھی ہو اور اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا جائے، اللہ کے راستے کے اندر اگر قربان کر دیا جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو اگر مال کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی عثمان ابن عفان کو بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی کہ ایک موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سیدنا عثمان ابن عفان نے پانی کا میٹھا کنواں بھی خرید کر دے دیا۔ اور جس وقت غزوہ تبوک پیش آیا، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تمام صحابہ کرام کے اندر یہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، جو چیز جس آدمی کے پاس ہو تو وہ خدمت کے اندر پیش کر دے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان نے تہائی لشکر کا سامان بھی دیا، گھوڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے، اور سیدنا عثمان ابن عفان نے اتنا مال اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر رکھ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر جو درہم اور دنانیر تھے، اللہ کے پاک پیغمبر ان کو اپنے ہاتھ کے اندر دائیں اور بائیں الٹاتے تھے اور کہتے تھے، اے عثمان تو نے مجھے خوش کیا ہے، تو نے اللہ کو خوش کیا ہے، اے عثمان میں تجھ پہ اتنا خوش ہو گیا ہوں جتنا میں محمد خوش ہوا ہوں، میرا رب اس سے زیادہ کئی گنا تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عثمان میرا رب تجھ سے اتنا خوش ہو چکا ہے کہ آج کے بعد اگر غلطی کی وجہ سے کوئی کمی اور کوتاہی تجھ سے ہو گئی، خدا قیامت کے دن تجھ سے اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ یعنی اتنی خوبیوں والا میں اور آپ دنیا کے طالب ہیں، میں اور آپ اللہ سے دعا کے اندر جنت کا سوال کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، لوگوں میں اور آپ تو دنیا کے